إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حضرات محترم، اللہ مالک نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے یہ ایک اصول اور قانون بنایا کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے بنتا وہ ایک ہی میٹیریل سے ہے اور اس کے دنیا میں آنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اللہ نے اس کی قسمت کو الگ الگ بنایا. کسی کو فراوانیوں نعمتوں سے نوازا اور کسی کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ تم اپنے دائرہ کار کے اندر ہی رہو گے. اب یہاں ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ ایک کے حق میں بھلائی اور دوسرے کے حق میں تنگی، یہ انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب یہ مرحمت فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا کے سارے انسانوں کی قسمت ایک جیسی بناتا تو پھر یقینی بات ہے اس دنیا کے اندر فساد کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، ہر طرف فساد اور فتنہ ہی ہوتا. یہ جو اونچ نیچ کی ترتیب دی ہے اللہ رب العزت نے، کسی کو مال سے نوازا، کسی کو منصب سے نوازا، کسی کو عزت اور دولت سے نوازا اور کسی کو ان چیزوں سے محروم رکھا، یہ اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ضرورت مند رہیں. یہ نہیں کہ ایک مجبور و بے بس آدمی ہی جو دوسرے کی ضرورت مند ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ ایک فیکٹری آنر
ایک بہت بڑا کاشتکار اور ایک بہت بڑا ٹریڈرز اور ایک بہت بڑے کمپنی چلانے والے، یہ سب کے سب یہ پابند ہیں، یہ مجبور ہیں کہ جب تک انہیں کام کرنے والے میسر نہ آئیں یہ اپنا کچھ بھی نہیں چلا سکتے۔ کسی فیکٹری کے مزدور ایک دن فیکٹری سے باہر نکل جائیں، سارے کا سارا کام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ تو نظام کائنات کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کو فراوانی سے نوازا جائے اور کچھ لوگوں کو ان کے زیر نگی بنایا جائے۔ اور یہ جو سوشلسٹ لوگ ہیں وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، امیر ہمیشہ امیر کیوں، غریب ہمیشہ غریب کیوں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، میرا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ آج کا مزدور کل کا صنعت کار ہو سکتا ہے، آج کا صنعت کار کل کا ایک بھوکا پیاسا اور مسکین ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے ان دونوں باتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام دیا ہے۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر ہر حکومت اپنی مملکت کو چلانے کے لیے ایک مالیاتی نظام مرتب کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی حکومت کا، اپنی مملکت کا نظام چلا سکیں، اس کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح آج عموماً جو حکومتوں میں مالیاتی نظام ہے وہ سود کا نظام ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کے ان سے بٹورو، اور اسی طرح کہ دوسروں کا استحصال کرو، اور تیسرا یہ کہ لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرو اور اپنا پیٹ بھرو۔ اسلام نے جو مالیاتی نظام دیا ہے اس کے اندر سراسر خیر خواہی ہے۔ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے بھی ایک مالیاتی نظام دیا ہے۔ اس نظام کا نام ہے صدقات۔ اللہ نے ہر اہل خیر کو جسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جسے دنیا میں سہولتیں میسر کی ہیں، انہیں یہ کہا کہ تم اس مال کو اپنا نہ سمجھ لینا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا اللہ ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد کچھ کلمات ہیں جو اللہ کے سامنے اقراراً پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے صاحب کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار ضرور کرنا ہے۔ کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو ہاتھ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم، دنیا کا کوئی جادوگر نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔
یہ ایک اقرار کرتے ہیں ہم اپنے رب کے حضور ہر نماز کے بعد. اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جتنا مربوط اور بہترین نظام مالیات ہے، مسلمان اتنے ہی زیادہ بے روی کا شکار ہیں. وہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہر پروپیگنڈے کو اپنے سینے اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے سوال کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے بندو سوچو تو صحیح، کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ جو نظام، جو قانون، جو طریقہ زندگی اس نے دیا ہے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم اسی لیے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، مالیاتی نظام کا بہترین ایک طریقہ کار اور قانون ہے، ہم وہ یوز نہیں کر رہے. ہم نے اسے گندا سمجھ لیا ہے. اہل خیر اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہیں اور غرباء اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. وہ سود تو لے لیتے ہیں، اللہ نے جو ان کا حق مقرر کیا ہے وہ نہیں لیتے. اور اس اونچ اور نیچ کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے پہلی بات یہ سمجھائی اہل خیر کو کہ یہ رزق تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے اور تمہارے پاس امانت ہے. تم اس امانت کا کیسے تحفظ کرتے ہو، کیسے اس کو یوز کرتے ہو، یہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے. اور پھر کہا کہ اس میں سے میں نے ان تمہارے بھائیوں کا حق رکھا ہے جو تمہارے اندر، تمہارے زیر نگی، تم سے کمزور، اور یہ ان مدوں میں جو آتے ہیں، اللہ نے ان کا حق تمہارے مال کے اندر مقرر کیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر کنٹرول رہے، اہل خیر کے اندر غرباء کی خیر خواہی رہے. وہ اسے ٹیکس سمجھ کے نہ دے، بلکہ وہ سمجھے کہ ہمارے مال کے اندر ان کا حق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 15 نشانیاں نہ ہوں. ان میں ایک یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب اہل خیر اس نظام مالیات زکوٰۃ کو اپنے لیے ٹیکس تصور کر لیں گے، بوجھ سمجھیں گے، اسے کہیں گے یہ چٹی بڑی ہے ہمیں. حالانکہ جس اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کہتے ہیں اگر 40 تمہارے پاس ہیں 39 پاس رکھو، ایک ان کا حق ہے، اسے ہر صورت دینا ہوگا، اور یہ احسان سمجھ کے نہیں دینا، بلکہ اگر تم دے دو گے تو تمہارا مال بڑھا دوں گا. اگر 39-40 میں سے ایک غرباء کا حق دے دو گے تمہارا مال بڑھا دوں گا. زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ ہے کہ بڑھوتری ہونا، زیادہ ہونا. بظاہر یہ ہے کہ بظاہر یہ ہے کہ اگر دنیا کے قاعدہ قانون اور ریاضی کو دیکھا جائے، ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ 2,500 روپیہ غرباء کو تقسیم کر دیتا ہے، اس کے پاس 97.50 یہ باقی رہ گئے، یعنی 97,500 رہ گئے. دنیا کا اصول و تجارت، دنیا کا مالیاتی نظام یہ کہتا ہے کہ اس کے 2,500 کم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں نہیں. اگر یقین نہیں آتا تو تمہیں پریکٹیکلی ایک بات سناتا ہوں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. لوگو یہ مثال سن لو. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس شخص کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے.
کمثل حبہ، جس طرح ایک دانہ ہے جو کسان زمین کے اندر بوتا ہے، پھر اس پہ ہل چلا دیتا ہے، پانی لگا دیتا ہے، وہ دانہ زمین کے اندر پھول جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، اس دانے کو پھاڑ کے میں باہر نکالتا ہوں۔ تو جب وہ دانہ نکلتا ہے ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے اوپر 7 ٹہنیاں ہوتی ہیں، ہر ٹہنی پہ ایک سٹا لگتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اگر پریکٹیکلی ہم اپنی آنکھوں سے اپنے کاشتکار بھائیوں کے زمینوں میں یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کا ایک دانہ بو کے وہ 700 دانے حاصل کر سکتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر میں وہاں دے سکتا ہوں تو تمہیں بھی دے سکتا ہوں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم نے 100 میں سے 2.5 نکال کے اپنے لیے اپنے مال کو کم کر دیا۔ تمہارا رب کہتا ہے جس طرح ایک کاشتکار کے بوئے ہوئے دانے کو بڑھاتا ہوں، میں تمہارے مال کو بھی بڑھاؤں گا۔ بلکہ یاد رکھیں، آپ نے اپنے گھروں میں یا اپنے معاشروں میں ایک کیڑا دیکھا ہوگا جسے دیمک کہتے ہیں۔ وہ اگر کسی کے گھر میں لگ جائے، اس کی جتنی لکڑی کی مصنوعات ہیں، جتنی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ اس کے رکھے ہوئے پیسے، سب کو چاٹ کے ختم کر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان ان غرباء کے حق میں بخل کرتا ہے، ان کو ان کا حق پہنچاتا نہیں ہے، یہ اس کا مال اگر مال کے اندر رہا تو دیمک کی طرح سارے مال کو چاٹ جائے گا۔ جس طرح باہر بڑا خوبصورت ساری لکڑی رہتی ہے، اندر سے دیمک کھا جاتی ہے اسے، اسی طرح اگر ہم غرباء کو ان کا حق نہیں دیں گے تو ہمارے مال کو دیمک کی طرح یہ مال بھی کھا جائے گا، اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو انسان اسے اللہ نے دیا وہ اس میں سے اس کا حق نہیں نکالتا، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر اور فرض کیا ہے وہ اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے متعلق سن لو تمہارے رب کا فیصلہ کیا ہے، جو مال اکٹھا تو کرتے ہیں، خزانے بناتے ہیں، اثاثے بڑھاتے ہیں، فَإِنَّ الَّذِينَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَبَشِّرْهُمْ، انہیں خوشخبری دے دو۔ اللہ کس بات کی؟ اللہ فرماتے ہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی مدد نہیں کرتا، ان کے کھانے پینے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتا، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کے سارے مال کو تختیوں کی صورت میں بنا کے فرشتے ان تختیوں کو سرخ کریں گے، گرم کریں گے جہنم کے ایندھن میں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کی سائیڈوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ جو اکٹھا کیا تھا، لِأَنفُسِكُمْ، صرف اپنے لیے،
فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ جس رب نے دیا ہے اس کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بحیثیت انسان اگر کسی انسان کے ساتھ بلائی کرتے ہیں، اگر وہ ہماری ہر بات کی مخالفت کرنی شروع کر دے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ غصے سے دل بھر جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اس کے جواب میں یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اگر ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہم اس کی پٹائی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو جس اللہ کے اتنے احسان ہیں ہم پہ، اس کی بات کوئی بھی نہ مانے تو وہ ہم پہ رحم ہی کرتا چلے جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھے، اگر اہل خیر کو اللہ نے اوپر والا ہاتھ بنایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا بخل کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، تمہارا خرچ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تصور بن چکا ہے کہ ہم اس چیز کو مصیبت تصور کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کر رہے۔ حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیو، ہمارے سارے کے سارے سرکاری ملازمین، ان کی تنخواہ کے اندر بہت بڑا حصہ سود کا ہوتا ہے، بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک شخص تھا، راجہ افسریاب، یہ وادی سوات کا MNA تھا۔ اس نے پریکٹیکلی اپنی پارلیمنٹ کو، یا اس وقت جو مجلس شورا تھی، اسے یہ بات باور کروانے کے لیے اپنے حلقہ اثر میں جو اس کا حلقہ بنتا تھا، اس نے وہاں نظام مالیات جو قائم کیا وہ گورنمنٹ کا نہیں تھا، وہ نظام زکوٰۃ تھا۔ اس نے بغیر گورنمنٹ سے کوئی مدد لیے اتنے پسماندہ علاقے میں زکوٰۃ اور عشر کے مال سے اتنے ترقیاتی کام کروائے تھے کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی مجلس شورا کے رکن، MNA یا وزیر تھے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں کروا سکے۔ پھر وہ اپنا سارا لے کے پارلیمنٹ میں آیا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ قدرت کا مالیاتی نظام ہے، میں نے پریکٹیکلی اپنے علاقے میں اسے رائج کیا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے ایک مقالہ پورا پڑھا اسمبلی کی عمارت کے اندر، دوسرے جتنے بھی اسمبلی ممبران تھے انہیں باور کروایا کہ اللہ کے لیے اسے اپنا لو، ہم خیر کی طرف چل پڑیں گے۔ اور اسمبلی ممبران کی اکثریت بھی اس بات پہ آمادہ ہوئی، اور اس وقت کے صدر ضیاء الحق بھی آمادہ ہوئے، لیکن اس وقت کے فوجی افسران جن میں سر فہرست فیض علی چشتی تھا، اس نے کہا ہم ایسا کام نہیں ہونے دیں گے، ہمیں زکوٰۃ کی مد میں تنخواہ وصول کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سود کے مال کو تو کھانے کے لیے تیار ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے جائز اور مباح قرار دیا ہے اسے نہیں تیار۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت نے فرمایا، جب اس وقت کے لوگوں نے ایک اعتراض کیا، کہنے لگے انما البیع مثل الربا، یہ بیع خرید و فروخت اور ربا یہ دونوں ایک ہی ہیں، وہاں بھی مال اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں، خرید کے ایک چیز لاتے ہیں پھر اسے بیچتے ہیں، اور ربا بھی یہ ہے کہ کسی کو پیسہ دے کے اس سے فکس کر لیتے ہیں کہ اتنے مجھے دینے ہیں۔ تو اللہ نے بحث نہیں کی تھی، کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمہارے لیے بیع کو تو حلال کیا ہے، ربا سود کو حرام کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، یمحق اللہ الربا، سود نے گھٹنا ہی گھٹنا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے دو مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF، آپ ان کے بروشر پڑھ کے دیکھ لیں اور ان کی سالانہ رپورٹس دیکھ لیں، پوری دنیا کے تیسری دنیا کے ممالک جو ترقی پذیر ہیں
ان کے سارے لوگوں کا خون چوس کے اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ہر سال گھاٹے میں جاتے ہیں۔ ایک کافر ملک کوریا، اس نے اسلامی نظام مالیات کو اپنے بینک ایک میں رائج کیا، اور جس دن سے رائج کیا آج 9 سال ہو گئے، ایک سال بھی ایسا نہیں جب وہ کبھی گھاٹے میں گیا ہو۔ اور بدقسمتی یہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے مولویوں نے بینکوں کو سہارا دیا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں فتویٰ دیں گے۔ اسلام کے نام پہ اسلامی اصطلاحات کو لے کے ان بینکوں کو فتوے دے دیے کہ تم یہ جس طرح شیڈول بینک جو ہیں خباستیں کر رہے ہیں، وہی تم بھی کرو، نام دوسرا رکھ لو، لوگ اسلامی سمجھ لیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ سود ہمیشہ گھٹتا ہے۔ آپ کروڑوں اربوں روپے بھی لے لیں، آپ کو صرف 1% سود دینا پڑے، یہ کبھی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اگر اسلامی مالیاتی نظام جس میں سے 2.50% دینا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں برکت ڈالوں گا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نہیں کہا کہ تم ہر انسان دے، بلکہ کہا جو اس معیار کے مطابق پہنچے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں دے۔ وہ معیار کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، 20 دینار۔ اگر کسی کی عصا سے 7.5 تولہ سونا کے برابر ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جس کے پاس اس سے کم ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے آج کے حساب سے 3,67,500 روپے کے بنتے ہیں۔ 49,000 روپے تولہ سونا ہے اس وقت خالص۔ جس کے اثاثے 3,68,750 روپے کے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا یہ حق اپنے مال میں سے نکال دے ہر سال۔ جس کے پاس اس سے کم ہے اسے کہا تمہیں نہیں دینے کی ضرورت۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ کون کون سا مال ہے جس میں سے زکوٰۃ ہے؟ اس میں سونا اور چاندی۔ اگر 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زائد ہے، پھر ٹوٹل سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ کتنی؟ اگر سونا خالص بسکٹ کی صورت میں پڑا ہوا ہے تو یہ 49,100 روپے اس کی قیمت ہے، 1 تولے کی 1,225 روپے فی تولہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر بنا ہوا زیور ہے، ہم اسے واپس کرتے ہیں تو اس کی قیمت وہ دیتے ہیں 41,000 روپے، باقی ساری کاٹ وغیرہ کاٹ کے 41,000 روپے۔ اور اگر وہ سونا ہے زیور بنا ہوا تو فی تولہ سونا کی 1,050 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح اگر ایک کاشتکار ہے، وہ زمین میں کاشت کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کاشتکار کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے ہر کٹائی کے وقت، اللہ رب العزت نے ہر کٹائی کے وقت اسے کہا کہ تم اپنی کٹائی کے وقت اللہ کا حق دو۔ وہ حق کیا ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس جو بھی جنس ہے وہ 30 من کے برابر پہنچ جاتی ہے، 20 من کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اگر وہ پانی آسمان سے آیا ہوا لگاتا ہے، بارانی زمین ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 20 من میں سے 1 من اللہ کا حصہ دے۔ اگر وہ خود پانی لگاتا ہے،
اس کے پانی لگانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو 20 من میں سے 1 من وہ اللہ کے راستے میں دے گا. اگر وہ بارانی زمین ہے، اللہ کی طرف سے پانی لگتا ہے، بارشوں کی وجہ سے اس کی فضل ہوتی ہے، تو پھر 10 من میں سے 1 من وہ اللہ کا حق نکالے گا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، تجارت کے مال میں ہم اپنی راس کو گنیں گے. کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے دینے ہوتے ہیں، کچھ پیسے ایسے ہیں جو پارٹیوں سے لینے ہوتے ہیں. اپنے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اور اس میں جمع کریں وہ جو ہم نے لینا ہے، ان دونوں کو جمع کر کے جو دینا ہے وہ منہا کر دیں. یہ آپ کا اصل اثاثے نکل آئیں گے. ان اثاثوں پہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے. یہ خام مال ہو یا راب مال، اس میں یہ نہیں کہ فروخت اس بھاؤ ہوگا، بلکہ یہ جس بھاؤ آپ کو پڑتا ہے اس ریٹ پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح اسلام، آپ کے پاس 1 2 4 5 10 سواریاں ہیں اپنے استعمال کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس اپنے پلاٹس ہیں، آپ کے پاس اپنے اثاثے ہیں، یعنی کوئی زمین ہے، زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ مکان کی صورت میں ہے، وہ فیکٹری کی صورت میں ہے، وہ صاف چٹیل زمین کی صورت میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر ہم نے اس چیز کو رینٹ پہ دیا ہے تو اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ ہوگی، اس کی اصل مالیت پہ نہیں ہوگی. بعض لوگ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کو بطور صنعت کر رہے ہیں. ایسی صورت میں جب آپ نے جو پراپرٹی خریدی ہے، جس سال وہ بکے گی، جس قیمت پہ بکے گی، اس سال اس کی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اسی طرح کچھ لوگ آج کل، یہ پہلے شہری زندگی میں تو یہ چیز نہیں تھی، لیکن اب بہت سے صنعت کار اور اہل خیر نے ڈیری فارم بنائے ہوئے ہیں. یہ بڑا نفع والا کاروبار ہے. اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہوں گی، 30 بھینسیں یا گائے ہوں گی، تو وہ 1 سال کا بچہ گائے یا بھینس کا یہ اللہ کے راستے میں دے گا. پھر ہر 30 کے اوپر یہ 1 سال کا بچہ ہوگا. اسی طرح اگر بکریاں ہیں، اس نے بکریاں، چھترے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے، تو ہر 40 میں سے 40 سے لے کر 120 تک اگر ہوں گی تو 1 بکرا اس کے برابر جو رکھے ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ ہوگی اس کی. 120 سے لے کر 200 تک اگر ہوں گی تو پھر 2 بکرے زکوٰۃ ہوگی. اگر 200 سے لے کر 300 تک تو 300 ہوگی، 3 بکرے ہوگی. اس کے بعد ہر 100 پہ 1 بکرا. اگر کسی نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں تو 5 سے کم اونٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 5 ہوں گے تو اس وقت اس پہ زکوٰۃ ہوگی 1 بکری. اگر اس کے پاس یہ اونٹ 36 تک پہنچ جائیں تو پھر وہ 2 سال کا اونٹ کا بچہ دے گا. اگر ان کی تعداد 50 ہو جائے تو وہ 3 سال کا بچہ دے گا. اور اسی طرح آگے یہ معاملات چلیں گے. یہ وہ اموال ہیں جن کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اگر کسی کو کوئی خزانہ ملتا ہے، گمشدہ رقم ملتی ہے بہت بڑی، اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے، اگر انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے تو اس کی 10% زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اسے ملا ہے. ویسے کسی کا مال بٹورنے کا نام خزانہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے مال لے لیا، بعد میں مکر گیا کہ میں نے آپ کا دینا ہی کچھ نہیں سمجھا، یہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے. یہ خزانہ نہیں. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر دینا ہے تو کن کو دینا ہے؟
اللہ رب العزت نے 8 مدیں مقرر کی ہیں کہ ان کو تم دے سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس معاملے میں نہ میری مانی ہے نہ کسی اور رسول کی، اللہ نے خود مدیں مقرر کی ہیں، اگر تم ان میں آتے ہوگے تو ضرور دوں گا، اگر نہیں تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے مجھے۔ تو 8 مدیں جو مقرر کی ہیں یہ سورۃ توبہ کی ایک آیت کے اندر آتی ہیں، انما الصدقات للفقراء، تمہارے صدقات اور زکوٰۃ کے حقدار سب سے پہلے فقراء ہیں۔ اب فقیر کون ہے؟ قرآن اس کی تشریح خود کرتا ہے، فقیر یہ نہیں ہے یہ جو پیشہ ور ہر وقت دکانوں مکانوں مساجد کے باہر ہر چوک میں کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، عورتیں بھی بوڑھے بھی جوان بھی، ان کے جوان بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں، عورتیں مانگنے کے لیے چلا دیتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ 3 پارہ للفقراء، فقراء کون ہے؟ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں روک لیے جاتے ہیں، کہ اللہ کے دین کی وجہ سے اسے قید کر دیا گیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا، جس طرح کشمیر کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں، عراق کے لوگ ہیں اور فلسطین کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کو حکومتی جبر نے ان کی زندگی ان پہ تنگ کر دی ہے۔ سب سے پہلے فقیر وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کی وجہ سے محصور کر دیا، قید کر دیا گیا ہے، ان کی زندگی ان کی معیشت ان پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ دوسرا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اپاہج ہیں، زمین میں مارنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کام نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور کچھ آپ کے معاشرے میں ایسے سفید پوش ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ہر دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بھی اچھے بھلے ہیں۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، انسان ان کے چہروں کی پریشانی کو دیکھ کے احساس کرتا ہے کہ یہ بندہ کوئی پریشان ہے۔ اور جو فقیر ہے جسے اللہ فقیر کہتے ہیں، لا يسألون الناس الحافا، اللہ کہتے ہیں سب سے بڑی نشانی ان کی یہ ہے کہ چمٹ کے نہیں مانگتے، جو چمٹ کے مانگتا ہے وہ فقیر نہیں ہے، وہ پیشہ ور گداگر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دیکھا ایک شخص کمر اس کی جھکی ہوئی، اس نے آٹے کا بہت بڑا تھیلا اٹھایا ہوا تھا، اس نے ایک جھولی بنائی پیچھے ڈالی ہوئی، آپ نے فرمایا اس سے چھین کے لاؤ۔ صحابہ نے کہا فقیر آدمی ہے، کہا یہ گداگر ہے، یہ اگلے گاؤں جا کے پھر مانگ لے گا، یہ آٹا لا کے پانی میں گھول کے صدقے کے اونٹوں کو پلا دو۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ گداگر، ان کا مال ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا عذر مانگتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے چہرے پہ ماंس اور گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص کو قیامت کو لایا جائے گا اور اس کے چہرے پہ اتنی گہری خراشیں ہوں گی، پوچھا جائے گا اسے کیا ہوا ہے؟ کہا اس کے مانگنے کی خراشیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی مانگتا رہا۔ یہ اس طرح قیامت کے دن یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے، نہ فقراء اپنا پیشہ بنا لیں اور جو دینے والے ہیں انہیں ان کی زندگی تنگ کر دیں، اور دینے والوں کو بھی پابند بنایا کہ اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے مالوں کے حقدار ہیں وہ فقراء ہیں۔ نمبر 2 والمساکین، مسکین ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں مسکین کا کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ
کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے، اللہ یہ غلط ہے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو اچھا بھلا ہے، مزدوری کرتا ہے لیکن مزدوری سے اتنے پیسے نہیں کما سکتا کہ اس کے گھر والوں کی آسانی سے کفالت ہو جائے. ایسے بندے کی اللہ بڑی حیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک اہل خیر مالدار کو پیش کیا جائے گا. اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے دھتکار دیا. وہ بندہ تڑپ کے کہے گا اللہ تو دونوں جہانوں کا رب ہے، تو میرے دروازے پہ کیسے آ گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے دروازے پہ ایک میرا بندہ مسکین بھوکا آیا تھا، تو نے اسے دھتکار دیا، تو نے اسے نہیں اپنے رب کو دھتکارا تھا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ مت دیکھیں کہ وہ جوان ہے، یہ مت دیکھیں وہ کام کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں. اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. والعاملین، تیسرا زکوٰۃ کی مد میں جو حقدار ہیں وہ عاملین ہیں. اسلامی حکومت کے وہ بیوروکریٹس، وہ محافظ جو اسلامی حکومت کو چلانے میں ساتھ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی مد سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، یہ آج کل عموماً مسئلہ بنا ہوا ہے. لوگوں کے پاس کرسچن ملازم، لوگوں کے پاس غیر مسلمان گھریلوں میں ملازم اور وہ پوچھتے ہیں کیا عیسائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو غیر مسلمان اپنے کفر پہ قائم ہے اور کفر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. صرف ایسے غیر مسلمان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے اور ہم اس کی کچھ ہیلپ کریں گے تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب. قلوب قلب دل کی جمع ہے، اور مؤلفہ یعنی دل کو مائل کرنے والے. کسی کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کی مدد کرنی، یہ زکوٰۃ کی مد سے بھی جائز ہے. وفی الرقاب، رقاب کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بے گناہ پکڑ لیا جائے. اس زمانے میں تو غلام اور لونڈی کے کانسیپٹ تھے، ان کی گردن کو چھڑانا. لیکن آج کے زمانے میں یہ ہے کہ کوئی بے گناہ کسی وجہ سے کسی مقدمے میں، کسی قتل میں، کسی بھی بات میں پھنسا دیا جاتا ہے تو ایسے شخص کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. والغارمین، جس کو چٹی پڑ جائے. چٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ایک مجلس میں منصف بنایا گیا، دو پارٹیوں کا لینے دینے کا معاملہ ہے. آپ ایک پارٹی کو یہ ضمانت دیتے ہیں اگر یہ پیسے فلاں تاریخ کو نہیں دے گا تو میں دوں گا. ہم ضمانت بھرتے ہیں کئی دفعہ اپنی زندگی میں. اگر کوئی شخص مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضمانت کا کہہ دیتا ہے تو پھر وہ شخص جو مدت مقرر ہے اس میں پیسے نہیں دیتا یا مکر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس ضامن کو کہتے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹنا، جس کی ضمانت دی ہے وہ بھرو. لیکن اسلام تمہاری مدد یہ کرے گا کہ تمہیں زکوٰۃ کی مد میں سے اپنی زکوٰۃ اور لوگوں کی زکوٰۃ سے لے کے یہ چٹی کے پیسے دے دیے جائیں. یعنی بدعہدی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر میں نے وعدہ کیا ہے میں اسے پورا کروں، لیکن اگر میرے اپنے پاس نہیں ہے
تو میں اپنے دوست احباب کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے چٹی پڑ گئی ہے، اتنے پیسے میں ادا کرنے ہیں اور میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو، لیکن میری مدد زکوٰۃ سے کرتا ہے، آپ اپنے مال میں سے مجھے زکوٰۃ دے دیں تاکہ میں وہ چٹی کے پیسے اسے دے دوں۔ ایک مد یہ ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، یہ ایک بڑا وسیع معاملہ ہے۔ جو بھی کام اللہ کے رستے میں کیا جائے، ہاسپٹل بنایا جائے خیراتی، آپ مہمان خانہ غریبوں کے لیے بناتے ہیں، آپ کسی کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں غربا کے لیے، آپ دین کی سربلندی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، آپ راہ جہاد میں نکلتے ہیں یا مجاہد کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ کہا فی سبیل اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ہم مولویوں نے فی سبیل اللہ اپنی ذات کے لیے کر لیا ہے۔ تو فی سبیل اللہ یہ ایسی وسعت ہے، آپ خیراتی ہسپتال کو دیجئے، یتیم خانوں کو دیجئے، اور کمزور بے بس مجبور و مقہور مریضوں کو دیجئے، اور اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو دیجئے۔ جو یہ مدارس اور مساجد، یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کو چلائے، لیکن ہمارے جنوبی ایشیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جہاں انفرادی طور پہ یہ کام کیے جاتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کیجئے، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس میں اور قائد اعظم ڈویژن پبلک میں اور بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کروا کے ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، ہمیں اس بات پہ کبھی یہ نہیں آتا میرا بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو یہ جو دین کے پڑھنے والے ہیں ان کو اچھا کر کے بھی اپنا مستقبل اچھا کیجیے۔ وابن السبیل، رستے کا بیٹا، عرب اپنی اصطلاح میں مسافر کو کہتے ہیں یہ رستے کا بیٹا ہے۔ ایک مسافر آدمی ایک دور دراز سفر پہ گیا ہے، وہ گھر میں اچھا بھلا ہے، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ وہاں سے دوسرے مسلمانوں سے زکوٰۃ کی مد میں سے مدد اتنی لے سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ یہ 8 مدیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے، اور ان مدوں میں دینا ہم پہ فرض ہے کہ ہم دیں۔ یہاں کچھ باتیں وضاحت کے لیے عرض کر دوں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کہہ کے دینی چاہیے جی، بلکہ اکثر لوگ جب کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ لو، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انا مارتے ہیں، اس کی مسخ کر دیتے ہیں ذہنی طور پہ اسے، اور اسے شرعی اصطلاح سمجھتے ہیں، اور ہمارے مولوی اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنی پاک کلام کے اندر فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دکھانے کے بتانے کے بغیر دیا جائے۔ اکثر لوگ اپنے خاندان کے اندر پس جاتے ہیں، اپنے خاندان کے اندر کسی کو نہیں اپنی مجبوری بتاتے۔ اگر ہم نے بتا دی تو ہماری خیر نہیں، ہمیں رغیف دیا جائے گا اور ہمیں ہر مجلس میں ذلیل کیا جائے گا۔ بعض اوقات مجبور کر دیتی ہے ہمارے لوگوں کو۔ پھر بڑی معصومیت سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھپھی کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ سب سے پہلے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ مت دیجیے کسی مسجد مدرسے کو، مت دیجیے کسی ہسپتال کو، مت دیجیے کسی حکومت کو۔ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں اور وہ مجبور اور بے کس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کی کفالت سے نکلا ہوا بیٹا ہے، وہ آپ کی شادی شدہ بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، یا کوئی بھی عزیز ہے۔ بلکہ یاد رکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ عام لوگوں کو زکوٰۃ صدقات دیتا ہے اسے 1 ثواب ملتا ہے، جو اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے اسے 2 اجر ملتے ہیں، ایک رشتہ داری کا جو اس نے صلہ رحمی کی، اور دوسرا وہ زکوٰۃ کا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ سب سے پہلے حقدار رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پڑوس ہیں، اس کے بعد آگے دیکھیے، کیونکہ اس معاملے میں اللہ نے بڑی سہولت آپ کو دی ہوئی ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے مال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے، اگر حقدار کو حق ملے تو تھوڑے پیسے میں اللہ اس کے بہت سے کام کر دیتے ہیں، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے مال میں سے کچھ نکلا ہے، کیونکہ شاید ہماری بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو تو جتنی ہماری زکوٰۃ ہے اس سے 10 گنا زیادہ اپنے بیٹے کی شادی پہ لگا دیں، ایک دن میں ہمارے رشتہ دار کھا کے چلے جائیں۔ لیکن یہاں یہ ہے، وہاں تو لوگوں نے کہہ دینا یار کمال کر دی، کپا بنایا اخیر کر دی، کھانے گن نہیں سکتے تھے، اس نے اپنی بیٹی کو سوئفٹ گاڑی دے دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے اتنا سامان دے دیا، اتنا سونا پہنا دیا، اتنا حق مہر لکھوا دیا، دنیا نے شابش دے دی۔ لوگوں اس کی شابش اللہ دے گا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تمہیں جو کھلایا ہے یہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، لا نرید منکم جزاء، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ولا شکورا، اور یہ بھی نہیں چاہتا میرا شکریہ ادا کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے، وہاں تو کچھ لوگ آپ کے کھانے پہ، آپ کے معاملات میں اعتراض بھی کر کے جائیں گے، لیکن یہاں جو ذات ہماری ان باتوں کو چیک کر رہی ہے اس کے پاس شاباش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ وہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تم نے جو اپنے رشتہ دار کو دیا، تم نے ایک بے بس اور مجبور کو دیا، ایک یتیم اور مسکین کو دیا، یہ دیا تو تم نے اسے، لیکن تیرا رب کہتا ہے میں تیرا مقروض ہوں اب، اور تیرا قرضہ جب واپس کروں گا بہت بہتر کر کے کروں گا۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ دیا ہم نے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو، اپنے معاشرے میں دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں کو، اپنے معاشرے کے مہاجرین کو، اپنے معاشرے کے یتیموں کو، اپنے معاشرے کے مسکینوں کو دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے دیا تم نے اسے، لیکن مقروض اپنے رب کو کر دیا، تیرا رب قرض واپس کرے گا، وہ دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات آخری عرض کر دو، اللہ کے لیے یہ جو کچھ آپ کریں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ نہ کریں کہ لوگ بھی دیکھیں میرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندے جو جہنم میں پھینکے جائیں گے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، وہ کون کون ہوں گے؟ ان میں ایک عالم دین ہوگا، قاری قرآن، دوسرا وہ سخی ہوگا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، تیسرا وہ جسے شہید کہتے ہیں جو اللہ اپنی گردن کو کٹا لیتا ہے۔ اللہ عالم دین سے پوچھیں گے
میں نے تجھے علم دیا، قرآن کا فہم کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ دن رات تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا، دن رات قرآن سناتا رہا۔ اللہ نفرت سے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا اجل عالم تھا، بڑا خوبصورت قاری تھا۔ وہ لوگوں نے کہہ دیا اے میرے فرشتوں اس کی پیشانی کو پکڑو، گھسیٹ کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ پھر ایک مالدار کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات اللہ تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ نفرت سے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ وہ لوگوں نے کہہ دیا، فرشتوں سے اللہ حکم دیں گے کہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسرا شہید کو کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں گلا کٹوا دیا، جان دے دی۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا لوگ کہیں بڑا جیدار تھا، بڑا جرری آدمی تھا۔ وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا مجھ سے کیا لینا ہے؟ اس لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہم یہ بات سوچ کے کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں ہمارا رب کا چہرہ ہم پہ راضی ہو جائے، ہم صرف اس کے چہرے کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ہمارا کوئی دوست ہے، بعض اوقات بابا ناراض ہو جاتے ہیں تو بچہ جو اچھا بیٹا ہے وہ اپنے بابا کو ہنسانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، آخر اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، بابا ہنس پڑتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اب میرے بابا مجھ پہ خوش ہیں۔ اسی طرح ایک اچھے انسان اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہر وقت اس کی سوچ یہ ہو کہ میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے، وہ مجھ پہ ہنس پڑے، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو یاد رکھیں ہماری دنیا بھی خیر ہے اور آخرت بھی خیر ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس ایسی سختی کرتا ہے کہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں، انسان برباد ہو جاتے ہیں، آسمان گر پڑتے ہیں، زمینیں پھٹ جاتی ہیں اور پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو ہماری اپنے رب سے معافی ہے۔ آپ اپنی زمینوں پہ دیکھتے ہیں بڑے بڑی ایڈوانس ممالک جن کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، جب اللہ کی طرف سے سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، بارشیں برستی ہیں، ان کے مکان اجڑتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اللہ کے سامنے بند نہیں باندھ سکتی۔ تو ہماری آج کی مجلس کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کریں صرف اس لیے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، اسے بیگار سمجھ کے نہ کیجیے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر دینے والا بنایا ہے تو ہمیں اخلاص کے ساتھ حقدار کو اس کے حق پہنچانے کی توفیق دے۔ اگر خدا نخواستہ ہم پہ مصیبت کا وقت ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مانگنے سے بچ جائیں۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو صرف اس وقت تک لیں، زندگی بھر فقیر مت بنے، بلکہ اس وقت تک لیں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، اب ہم اپنے کام میں لگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین رزق جو انسان کھاتا ہے وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے ہاتھ نصیب فرمائے جو کمانے والے ہوں، یہ ہاتھ محنت کریں، اس میں برکت اللہ ڈالے، اور ہم وہ جو بہترین رزق ہے وہ کھائیں۔ اللہ ہمیں مانگنے سے بھی محفوظ رکھے اور اس بات سے بھی محفوظ رکھے
کہ ہم اللہ کے اس مال میں کبھی خیانت کے مرتکب ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت پہ زندہ رکھے، اپنی فرما برداری پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔